موت کا فرشتہ آدمی کی روح کو اس کے ہر عضو، ناخن، رگوں، پٹھوں اور ہر بال کے بیچ سے اسے یوں کھینچتا ہے کہ ایک جوڑ بند سے دوسرے جوڑ بند تک روح کے پہنچنے میں ہر لمحہ انسان پر تلوار کی 1000 ضرب سے زیادہ دشوار گزرتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مقرب فرشتے ہیں جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض کرتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ شفقت اور نرمی بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک زمین سے لاؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کو آئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا کہ مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہگار ہوگی جو مستوجب عذاب ہوگی، اور میں عذاب الہی کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان سے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہ لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو بھی خاک لانے پر مأمور کیا تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں، اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے واپس پلٹ آئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کی لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ عزرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھے نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپے دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ملک الموت لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ایک تھپڑ مار کر ان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ، تیرے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ دی، اگر وہ آپ کے مکرم بندے نہ ہوتے تو میں ان پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میرے بندے سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال ان کی عمر میں توسیع کر دی جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے یہ پیغام ان کو دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر موت ہی ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لو۔ چنانچہ ملک الموت نے ان کو سونگا اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور ادھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ دوبارہ واپس کر دی گئی۔
بس اسی دن سے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت چھپ کر آنے لگے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنے عظیم الجثہ ہیں کہ ان کا سر آسمان میں ہے اور ان کے دونوں پاؤں زمین پر ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام دنیا کے وسط میں قیام فرما ہیں اور دنیا بھر کے صحرا، سمندر اور پہاڑ ان کی نظر میں ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ موت کا فرشتہ آدمی کی روح کو اس کے ہر عضو، ناخن، رگوں، پٹھوں اور ہر بال کے بیچ سے اسے یوں کھینچتا ہے کہ ایک جوڑ بند سے دوسرے جوڑ بند تک روح کے پہنچنے میں ہر لمحہ انسان پر تلوار کی 1000 ضرب سے زیادہ دشوار گزرتا ہے۔ ملک الموت جب روح قبض کرتے ہیں تو انسان کی وفات ہو جاتی ہے، گھر والے رونے لگتے ہیں۔ ملک الموت دروازے کی پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری صحابی کے پاس دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے خطاب فرما رہے تھے، اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو بہترین خوشبو میں بسا کر سفید ریشم میں لے لیتے ہیں، اور جب کافر کی روح نکالتے ہیں تو اس کو ایک بھڑکتے ہوئے آتشی ٹاٹ میں ڈال لیتے ہیں جس کی بدبو مردار سے بھی گندی ہوتی ہے۔